51 جو میں نے بھی تلاوت کی ہے، اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 اوصاف کو بیان فرمایا ہے، 9 شانوں کو، خصوصاً ایک آیت کے اندر 9 شانوں کو بیان فرمایا، جن میں سے کچھ پر ہم نے تبرکن پچھلے جمعہ المبارک پر گفتگو کی تھی کہ آپ رسول ہیں، یعنی 313 رسول ہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، اور یہ سارے کے سارے نبی ہیں، لیکن ان نبیوں میں 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں۔ پھر ان 313 رسولوں میں جو اولو العزم جنہیں شریعت کتاب بھی ملی، وہ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ اولو العزم پیغمبر ہے۔ پھر ان پیغمبروں میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسولوں میں وہ رسول ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، رسولوں میں وہ رسول ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو پہلی آپ کی جو شان اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا وہ میرے پیارے رسول ہیں، دوسرے فرمایا وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، یعنی ہر نبی کے لیے رسول ہونا نہیں ہے کہ وہ ہر نبی رسول، لیکن سارے نبی ہیں، لیکن 313 رسول ہیں، لیکن ہمارے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور آپ رسولوں کے رسول بھی ہیں۔ تیسری شان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا محبوب کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، بے پڑھے اس دنیا میں تشریف لائے، کسی سے پڑھ کر نہیں آئے، کسی کے شاگرد بن کر، ہاں وہ اپنے محبوب اپنے خالق کے شاگرد بن کر دنیا میں تشریف لائے، یہ آپ کی تیسری شان تھی۔ اور چوتھی شان فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جس کی شانیں ہم نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے، انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے، باقی ساری کتابوں سارے صحیح۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5ویں شان فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، فرمایا میرا محبوب نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، برائی سے روکے گا، یعنی نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا۔ اور نیکی سے مراد فرمایا کہ کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی اطاعت تک، حتیٰ کہ راستے میں سے ایذا دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو اٹھانے کے متعلق بھی سب کچھ بیان فرما دیا، یعنی اس کے اندر یعنی ہر چیز میرے سبحان محبوب نے بیان فرمایا یہاں تک کہ راستے میں سے جو تم تکلیف دہ چیز، ایذا دینے والی تکلیف اٹھاتے ہو نا، اس کے بھی متعلق میرے سونے محبوب نے بیان فرمایا۔ اور اصل میں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے سونے محبوب کی حدیث پاک ہے، فرمایا ایک بندے نے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز، جو وہ درخت کی شاخ تھی یا درخت تھا، اس کو دور کر دیا کہ یہاں لوگوں کو گزرتے وقت تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کام کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔
جنت عطا فرما دی اس کام کی وجہ سے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ بتاؤ کہ یہ بڑے بڑے یہ گلیوں میں اور سڑکوں پر یہ کیا ہوتے ہیں، وہ ریمپ کے سپیڈ بریکر، یہ بنانے کہاں جائز ہے؟ ہاں بناؤ، اتنے کو بناؤ کہ گزرنے والے کو وہاں سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ کئی حادثات اس کی وجہ سے ہوئے، کئی حادثات اس کی وجہ سے ہوئے۔ مثلا اجنبی آدمی، اسے نہیں پتا، علاقے میں ہے اسے نہیں پتا یہ کیا، اب وہ جا رہا ہے اچانک آتا ہے، وہ گرتا ہے بیچارہ، کسی کو زخمی ہو جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ گناہ کس کو ملے گا؟ اس نے جس نے یہ بنایا۔ بناؤ ضرور، لیکن ایسے اس طرح نہ بناؤ کہ لوگوں کو گزرتے وقت تکلیف۔ اور یہ راستوں پر بڑے بڑے جو گیٹ لگائے گئے ہیں، یہ بھی شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ یہ راستے بند کرنے میرے سونے بابو نے منع فرمایا۔ اب دیکھو آپ نے فرمایا کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز دور کی، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، تکلیفیں نہیں کرنا۔ بناؤ لیکن ضرورت کے تحت اتنے بناؤ کہ جتنے آپ، یہ نہیں اتنے بڑے کھڑے کر دو حادثہ کا بندش کر، یہ جائز نہیں ہے۔ میں میرے سونے محبوب نے ہر نیک عمل، یعنی کلمہ طیبہ سے لے کر والدین کی اطاعت اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میرے سونے محبوب نے بری چیزوں سے بھی منع فرمایا، بری چیزوں سے۔ اور اس کے اندر فرمایا بد عقیدگی، بد معاملگی، بد خلقی، یہ جتنی یعنی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بھی میرے سونے محبوب نے منع فرمایا۔ گالی گلوچ کرنا، بدخلقی کا مظاہرہ کرنا، میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملاقات کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ مسکرا کر اس سے ملاقات کرو، آپ میں صدقہ ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ بدخلقی کا مظاہرہ کریں اس طرح۔ اور یہ میرے سونے محبوب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محبوب اپنے آپ کو انک علی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، جیسے آپ کے اخلاق ہیں ایسے کسی کے نہیں۔ اور میرے سونے محبوب ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث اس لیے فرمایا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل فرماؤں۔ یہ آپ کا خلق ہی تو تھا کہ ایک دفعہ جو آپ کی بارگاہ عالیہ میں آتا تھا، گردن کاٹنے کے لیے آتا تھا، لیکن گردن جھکا کر جاتا تھا، گردن جھکا کر جاتا تھا۔ یہ میرے سونے محبوب کے اخلاق کریمانہ بات۔ تو ہمیں بھی وہی مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ دوسروں سے ملاقات کرو، ملو۔ اور یہ سب میرے سونے محبوب نے بیان فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرا محبوب تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال کرتا ہے، اچھی چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ کون؟ فرمایا میرا محبوب، میرا محبوب وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں میرا محبوب تم پر حرام کرتا ہے، یعنی گندی چیزیں حرام کرتا ہے، اور جو ستھری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ یعنی میں نے اپنے سونے محبوب کو یہ اختیارات دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اس طرح سے سمجھنا کہ میرے محبوب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ کر نہیں کر سکتا۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ
یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو ہمارے لیے حرام فرمایا اور 6 چیزیں اور آگے جگہ پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام فرمائی ہے 6 سپارے میں، اور وہ بھی حرام ہی کی اقسام میں سے ہیں۔ لیکن یہ جو 4 حرام کی جس میں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حرام فرمایا؟ فرمایا بیتکا، مردار تمہارے لیے حرام ہے، چاہے وہ مردار بکری ہے، چاہے وہ مردار دمبا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، جو بھی وہ مردار مر گئی ہے، فرمایا وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب وہ تمہارے لائق نہیں کہ تم اس کو کھاؤ۔ وَالدَّمَ، خون، فرمایا خون تمہارے لیے حرام ہے، یہ مطلق فرما دیا خون حرام ہے، اور وہ خون جو بہنے والا ہے وہ حرام ہے خون۔ لیکن کچھ خون ہیں جن کو کھانا جائز ہے، تلی ہے یہ بھی خون ہے، یہ جائز ہے کھاؤ، کلیجی یہ بھی خون ہے، یہ جائز ہے کھاؤ، یعنی ان کی تشریح میرے سونے محبوب نے بیان فرمائی ہے، فرمایا یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خون مطلق خون حرام قرار دے دیا کہ یہ خون حرام ہے، لیکن اس کی تشریح ہے میرے سونے محبوب نے فرمائی، فرمایا جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، وہ ناپاک ہے۔ ہم گائے ذبح کرتے ہیں، چھترا دمبا ذبح کرتے ہیں، اس کا جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، ناپاک ہے، اس کا کھانا بھی منع ہے۔ اور تیسری فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، اور خنزیر کا گوشت بڑے کھانے والے لوگ کھاتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، کتے کا کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیز گندی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خنزیر کا گوشت بھی حرام قرار دے دیا، فرمایا خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ نجس العین ہے۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا سارے جانوروں سے بغیرت جانور ہے خنزیر، فرمایا جو خنزیر کا گوشت کھائے گا وہ بھی بغیرت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ مغرب جن کی ہم نکالی کرتے ہیں، ان سے بڑا کوئی بغیرت کوئی نہیں جتنے یہ بغیرت ہے کہ یہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں بغیرت۔ اور اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو اپنی مادہ کے لیے خنزیر تلاش کر کے لاتا ہے، اپنی مادہ کے لیے